اگلی ہیڈنگ جنت قریب آ چکی ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمار ابن یاسر سے جنگ صفین میں اس دن جس دن وہ قتل کیے گئے تھے، وہ پکار کر کہہ رہے تھے ازلفت الجنت، جنت قریب آ چکی ہے اور حوریں بیاہی جانے والی ہیں۔ آج کے دن ہم لوگ اپنے حبیب محمد سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ دنیا سے تیرا آخری زاد سفر وہ دودھ کا عطیہ ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے ابو البختری سے، اس نے کہا کہ عمار بن یاسر کے پاس دودھ آیا اس دن جس دن وہ قتل کیے گئے تھے۔ وہ ہنس پڑے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے ہنسایا؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخری پینا جو آپ پئیں گے جب آپ مریں گے وہ دودھ ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ خلفائے راشدین کی تربیت۔ ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو سفینہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم نے مسجد بنائی تو آپ نے ایک پتھر رکھا، اس کے بعد فرمایا کہ میرے پتھر کے بعد ابو بکر اپنا پتھر رکھے اس کے برابر میں، اس کے بعد فرمایا عمر اپنا پتھر رکھے اس کے پہلو میں، یعنی ابو بکر کے پتھر کے برابر میں، اس کے بعد فرمایا کہ عثمان اپنا پتھر رکھے عمر کے پتھر کے پہلو میں، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلفاء اور جانشین ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حشرج نباتہ نے سعید بن جمحان سے، اس نے سفینہ مولا رسول اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مسجد بنائی تو ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اپنا پتھر رکھا، اس کے بعد عمر پتھر لے آئے، انہوں نے اسے رکھا، اور عثمان اپنا پتھر لائے، انہوں نے بھی رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہی لوگ میرے بعد والی امر ہوں گے۔ چیپٹر 110 ممبر جو حضور کے لیے بنایا گیا، اس کے رکھنے اور حضور کے اس پر بیٹھنے کے وقت جو دلائل نبوت ظاہر ہوئے۔ یہ واقعہ مسجد کی بنیاد رکھنے کے تھوڑی سی مدت بعد پیش آیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یحییٰ بن یحییٰ نے، ان کو ابو حازم نے، اور یہ حدیث یعقوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو حازم بن دینار نے، یہ کہ کچھ لوگ آئے حضرت سہل بن سعد کے پاس، وہ اختلاف کر رہے تھے ممبر رسول کے بارے میں کہ وہ کس لکڑی کا تھا۔ انہوں نے حضرت سہل سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی لکڑی کا ہے، میں یہ بھی ضرور جانتا ہوں اس کے پہلے دن کو جس دن وہ بچھایا گیا تھا، اور پہلے دن کو جس دن رسول اللہ اس پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ حضور نے فلاں فلاں خاتون کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ آپ اپنے غلام سے کہیں جو کہ بڑھئی ہے کہ وہ میرے لیے ایک ممبر بنا دے تاکہ جب میں لوگوں سے خطاب کروں تو اس پر بیٹھا کروں۔ حضرت سہل نے اس خاتون کا نام بھی ذکر کیا تھا۔ اس نے جنگل کے جھاڑ یعنی مورے کے درخت سے، اس کے بعد وہ اسے تیار کر کے اس خاتون کے پاس لے آیا۔ اس خاتون نے وہ ممبر رسول اللہ کے پاس بھیج دیا۔ حضور نے حکم دیا، وہ اس جگہ پر بچھایا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اس پر نماز پڑھائی تھی اور آپ نے تکبیر کہی، حالانکہ آپ اسی کے اوپر تھے۔ آپ نے رکوع کیا تو ممبر پر تھے۔ اس کے بعد آپ پچھلے پاؤں نیچے اتر آئے اور آپ نے ممبر کے پیندے کے پاس سجدہ کیا، پھر دوبارہ اسی طرح ممبر پر واپس لوٹ گئے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں نے اس طرح ممبر پر چڑھ کر اس لیے کیا تاکہ آپ لوگ میری اقتداء کر سکو اور تاکہ تم لوگ میری نماز کو پوری طرح جان سکو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث یعقوب کے، اور عبدالعزیز کی روایت میں ہے کہ اس ممبر کے 3 درجے بنا دیے گئے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا اور بخاری نے صحیح میں قتیبہ بن سعید سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یحییٰ بن یحییٰ سے، اس نے عبدالعزیز سے۔ اگلی ہیڈنگ ممبر رسول کی حقیقت۔ ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سفیان نے ابو حازم سے، اس نے کہا کہ لوگوں نے سہل بن سعد سے پوچھا تھا کہ ممبر رسول کس چیز کا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا، وہ جنگل کے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کا تھا جس کو فلاں فلاں شخص کے غلام نے تیار کیا تھا۔ البتہ تحقیق میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا جس وقت آپ اس کے اوپر چڑھ رہے تھے، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا تھا، آپ نے تکبیر کہی تھی، اس کے بعد آپ نے قرات کی تھی، پھر رکوع کیا تھا، یہ سب کچھ ممبر کے اوپر کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ پچھلے پاؤں نیچے اترے تھے اور آپ نے نیچے سجدہ کیا، پھر آپ دوبارہ ممبر پر چڑھے، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا ممبر کے اوپر، پھر نیچے اترے،
پچھلے پاؤں، پھر آپ نے نیچے سجدہ کیا۔ بخاری مسلم نے اس کو صحیح میں نقل کیا ہے سفیان بن عینیہ کی حدیث سے۔ ہمیں خبر دی ابو القاسم عبد الخالق بن علی بن عبد الخالق مؤذن نے، اس نے قریب سے، اس نے جابر سے، اس نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اسی مفہوم کے ساتھ، ہاں مگر یہ بات بھی ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ اگر ہم آپ کے لیے کرسی کی مثل کوئی چیز بنا لیں جس کے اوپر آپ کھڑے ہوا کریں۔ پھر راوی نے آگے حدیث ذکر کی ہے اور اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ رستن حنانہ ایسے رو رہا تھا جیسے اپنے بچے کو گم پانے والی اونٹنی روتی ہے جس کا بچہ مر گیا ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے کھجور کا سوکھا تنا رو پڑا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ممبر بننے سے قبل کھجور کے سوکھے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے ممبر رکھے جانے سے پہلے۔ پھر جب ممبر بچھا دیا گیا اور رسول اللہ ممبر پر چڑھ گئے تو وہ سوکھا تنا رو پڑا، اس قدر کہ ہم لوگوں نے اس کا رونا خود سنا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نیچے اترے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھ دیا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ سلیمان بن کثیر کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے سعید بن مسیب سے، اس نے جابر بن عبداللہ سے، اس کی مثل سوائے اس کے اس نے حنین الاشار کا لفظ کہا ہے، 10 ماہ کا گابن اونٹنی۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو الحسن محمد بن حسین علوی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نافع سے، وہ حدیث بیان کرتے تھے ابن عمر سے یہ کہ رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے تنے کے پاس، جب ممبر بنا لیا گیا تو آپ اس کی طرف پھر گئے، لہٰذا وہ کھجور کا تنا رو پڑا، حضور اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ یہ الفاظ یحییٰ بن کثیر کی روایت کے ہیں، اور ابن رجا کی ایک روایت میں ہے کہ جب ممبر رکھا گیا تو کھجور کا تنا رو پڑا، چنانچہ نبی کریم اس کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ سکون پکڑ گیا۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں ابو موسیٰ سے، اس نے یحییٰ بن کثیر سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ نے سینے سے لگا کر اس کو قرار دیا۔ بخاری نے کہا ہے کہ عبدالحمید نے کہا ہمیں خبر دی عثمان بن ابو عمر نے، ان کو خبر دی معاذ بن علا نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے یہ کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کھجور کے تنے کے پاس، جب آپ نے ممبر حاصل کر لیا تو وہ تنا رو پڑا، چنانچہ حضور اس کے پاس آئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ قرار پکڑ گیا۔ ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصبہانی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نافع سے، وہ حدیث بیان کرتے تھے ابن عمر سے یہ کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کھجور کے تنے کے پاس جمعے کے دن، جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر کی طرف پھر گئے، لہٰذا وہ تنا رونے لگا، حضور اس کے پاس آئے اور اس پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو حماد بن سلمہ نے عمار بن ابو عمار سے، اس نے ابن عباس سے یہ کہ نبی کریم خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے تنے کے پاس ممبر بنائے جانے سے قبل، جب ممبر تیار کروا لیا گیا اور حضور اس کی طرف پھر گئے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا، حضور نے اس کو چپ کرایا تو وہ آرام کر گیا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تنابیل کی طرح آواز نکال رہا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن مہمش زیادی فقیہ نے، اور ان کو خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر جمعے کے دن مسجد میں نصب کیے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگا کر سہارا لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضور کے پاس ایک رومی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دوں جس پر آپ بیٹھ جایا کریں مگر اس طرح اونچے ہوں جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر اس نے ممبر بنا دیا، 2 درجے اوپر چڑھتے تھے اور تیسرے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب حضور اس ممبر پر بیٹھے تو وہ کھجور کا تنا اس طرح آواز نکالنے لگا جیسے بیل آواز نکالتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز نکالنے سے مسجد کانپ اٹھی۔ حضور اس کی طرف اتر آئے اور اس کو سینے سے لگا لیا، وہ سکون پکڑ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک رسول کے فراق میں مغموم رہتا۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا تو وہ دفن کر دیا گیا۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، ان کو انس بن مالک نے یہ کہ رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے اور اپنی پیٹھ کو ایک لکڑی کی طرف لگا لیتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ممبر بنا دو، چنانچہ آپ کے لیے ممبر بنا لیا گیا، وہ 2 تختوں کا تھا۔
حضور اس لکڑی سے ممبر کی طرف مڑ گئے، لہٰذا وہ لکڑی آپ کی طرف جھک کر رونے لگی جیسے کوئی دکھ کر کے روتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، میں سن رہا تھا اس رونے کو۔ کہتے ہیں کہ وہ دیر تک روتا رہا، یہاں تک کہ حضور ممبر سے اتر آئے اور اس کی طرف چل کر گئے اور اس کو خاموش کروایا۔ وہ سکون کر گیا۔ چنانچہ حسن رو پڑے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، ایک لکڑی روتی ہے حضور کے شوق اور محبت میں، کیا بھلا وہ لوگ جو آپ کی ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ وہ آپ کی طرف مشتاق ہوا کریں؟ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو سعید بن قیس نے عباس ابن سہل بن سعد سے، اس نے اپنے والد سے یہ کہ رسول اللہ جمعے کے دن جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہوتے تھے، اس کے ساتھ سہارا لیتے تھے۔ یہ آپ کے مصلے کے پاس نصب تھی، میرے خیال میں یہ دوم کی تھی اور 2 شاخہ تھی، بیچ میں سے چیری ہوئی۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں، اگر آپ کوئی چیز بنوا لیں جس کے اوپر آپ کھڑے ہوا کریں، جب آپ خطبہ دیں تو بہتر ہوگا، لوگ آپ کو دیکھ سکیں گے۔ حضور نے فرمایا، جیسے تم لوگ چاہو۔ سہل کہتے ہیں کہ مدینے میں اس وقت ایک بڑھئی تھا۔ سہل کہتے ہیں میں اور وہ بڑھئی دونوں وادی میں گئے اور ہم اس ممبر کی لکڑی ایک جھاؤ سے کاٹ کر لے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو لکڑی رونے لگی جس کے ساتھ آپ سہارا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ تعجب نہیں کرتے اس لکڑی کے رونے پر؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے رونے پر وہ نرم دل ہو کر رونے لگی اور ان کا رونا کثیر ہو گیا۔ لہٰذا رسول اللہ ممبر سے اترے اور اس کے پاس آئے اور آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا، وہ قرار پکڑ گیا۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا، لہٰذا اس کو آپ کے ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا یا چھت میں ڈال دیا گیا۔ ہمیں خبر دی فقیہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم توسی نے ان کو حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ سے یہ کہ انصار کی ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں؟ آپ اس پر بیٹھا کریں، اس لیے کہ میرا غلام جو ہے وہ بڑھئی ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر آپ چاہو تو بنوا دو۔ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے ممبر بنوایا۔ جب جمعے کا دن آیا تو آپ اس ممبر پر بیٹھے جو آپ کے لیے بنوایا گیا تھا، لہٰذا اس کھجور نے چیخ مارنا شروع کی جس کے پاس آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتی۔ لہٰذا رسول اللہ نیچے اترے اور اس کو آپ نے پکڑا اور اپنے ساتھ چمٹایا، لہٰذا وہ اس طرح سسکیاں بھرنے لگی جیسے بچہ بھرتا ہے جو چپ کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چپ کر گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس پر رویا تھا جو وہ اپنے قریب ذکر سنتا تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں خلاد بن یحییٰ سے۔ اگلی ہیڈنگ، دست شفقت رکھنے سے سکون آ گیا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، اور انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے تو ایک لکڑی کی طرف سہارا لیتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس کی طرف سہارا لینے لگے، لہٰذا وہ لکڑی رو پڑی جیسے اونٹنی روتی ہے۔ حضور نیچے اترے اور اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھا، وہ آرام کر گئی۔ تحقیق ہم نے اس کو نکالا ہے کتاب الجمعہ میں کتاب السنن سے، اور اس حدیث کے کئی اور طریق بھی ہیں جابر بن عبداللہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی اور ابو زکریہ بن ابو اسحاق مزکی نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کے تنے سے سہارا لگا لیتے تھے مسجد کے ستونوں میں سے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنوا لیا گیا تو آپ اس کے اوپر سیدھے ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ ستون مضطرب ہو گیا جیسے اونٹنی روتی ہے، اس قدر کہ اس کے رونے کو پوری مسجد کے لوگوں نے سنا، یہاں تک کہ رسول اللہ نیچے اترے اور اس کو اپنے گلے سے لگایا، پھر وہ آرام کر گیا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن محمد داؤد دزاز نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب لوگوں کو خطبہ دیتے تھے تو اپنی پیٹھ کو ایک لکڑی کے ساتھ سہارا لگا لیتے تھے، پھر جب ممبر بنا دیا گیا تو لکڑی نے آپ کو اپنے پاس موجود نہ پایا، لہٰذا اس نے رونا شروع کر دیا جیسے اپنے بچے گم پانے والی اونٹنی اپنے بچے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ اس کے پاس آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھا تو وہ چپ ہو گئی۔ ہمیں خبر دی ابو حامد احمد بن ابو خلف زوفی اسفرائینی نے، ان کو ابو صالح سے، اس نے جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم خطبہ دیتے تھے کھجور کے تنے کے ساتھ، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس ممبر پر خطبہ دیا اور وہ لکڑی رو پڑی جیسے بچے کو گم کر دینے والی اونٹنی روتی ہے۔ حضور نے اس کو چپ کروایا تو وہ آرام کر گئی۔
اور ہمیں خبر دی ابو الحسن بن عبدان نے، ان کو ابو اسحاق سے، اس نے قریب سے، اس نے جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک لکڑی نصب تھی، حضور اس کے پاس خطبہ دیتے تھے۔ ہم نے حضور سے عرض کی کہ اگر ہم اس کے لیے کوئی عریش سا بنا دیں، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں۔ حضور نے ایسے کیا، پھر لکڑی رو پڑی جیسے اونٹنی روتی ہے۔ رسول اللہ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کو خاموش کروایا اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے جدائی اور فراق برداشت نہ کر سکا۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن علی مقری نے، ان کو خبر دی ابو سلمہ عبد الرحمن سے، اس نے ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ حضور کے لیے ایک لکڑی تھی، جب آپ خطبہ دیتے تھے تو اس سے سہارا لے لیتے تھے۔ آپ کے لیے کرسی بنوائی گئی یا کہا تھا کہ ممبر۔ جب اس نے حضور کو موجود نہ پایا اپنے پاس تو اس نے آواز نکالنی شروع کی جیسے بیل آواز کرتا ہے، حتیٰ کہ اہل مسجد نے اس کو سنا۔ حضور اس کے پاس آئے اور اس کو چپ کرایا تو وہ چپ کر گئی۔ یہ تمام احادیث جنہیں ہم نے ذکر کیا ہے رونے کے بارے میں، سب کی سب صحیح ہیں، اور رونے کا معاملہ امور ظاہریہ میں سے ہے اور روشن نشانیوں میں سے ہے جس کو خلف نے سلف سے لیا ہے، اور روایت احادیث اس بارے میں مثل تکلیف اور مکلف بنانے کے ہے۔ والحمدللہ علی الاسلام والسنہ، اور اس کے ساتھ ہے پناہ پکڑنا اور اسی کے پاس تحفظ اور عصمت۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو بکر بن بالویہ نے، اور یہ الفاظ اسی کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن ہارون نے، ان کو زہیر ابو خثیمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی خبیب نے حفص بن عاصم سے، اس نے ابو ہریرہ سے، اس نے نبی کریم سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں مسدد سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابو خثیمہ زہیر بن حرب سے، دونوں نے یحییٰ بن قطان سے۔ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو الحسن محمد بن حسین بن داؤد علوی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اس نے ام سلمہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے ممبر کے پیر کے جنت میں درجات ہوں گے۔ چیپٹر 111، اصحاب رسول کا مدینہ آمد پر وبا سے دوچار ہونا اور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کی مدینہ کی وبا سے حفاظت کرنا، حضور کا صحابہ کے لیے مدینہ کی آب و ہوا موافق بنانے کی دعا کرنا اور مدینہ کی وبا کو جحفہ کی طرف ہٹانا، حضور کی دعا کی قبولیت، حضور کا مدینہ سے حرمت قائم کرنا اور مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ طاہر فقیہ ابو زکریہ بن محمد ابو اسحاق اور ابو سعید بن عمرو نے، انہوں نے کہا کہ ان کو خبر دی حشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا تھا، اور ابو بکر صدیق کو جب بخار آتا تھا تو وہ یوں گویا ہوتے تھے۔ ترجمہ: ہر انسان اپنے گھر والوں میں خوش ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب آ چکی ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال جب بخار سے اٹھتے تھے تو اونچی آواز میں یوں کہتے تھے۔ ترجمہ: اے میری بقا، میری زندگی، کیا میں ایک رات وادی میں گزاروں گا اس طرح کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہو، اور کیا میں ایک دن موہنا کے پانیوں پر بھی آؤں گا، کیا میرے لیے شامہ اور طفیل پہاڑ سامنے ہوں گے؟ اے اللہ تو لعنت فرما عتبہ بن ربیعہ کو اور شیبہ بن ربیعہ کو اور امیہ بن خلف کو۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ ادیب نے، ان کو ابو اسامہ نے حشام سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، پھر اس نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے مذکور کی مثل علاوہ ازیں انہوں نے کہا ہے یرفع اخبریہ، اور یہ اضافہ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے نکالا ہے ارض وبا کی طرف۔ اس کے بعد کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے جیسے ہمیں مکہ سے محبت ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے پیمانوں میں، سا میں اور مد میں برکت دے اور ان کو ہمارے لیے موافق اور درست کر دے، اور مدینہ کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تھے تو یہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ وباؤں والی زمین تھی۔ فرماتی ہیں کہ بطحان نجل کو بہاتی رہتی تھی، مدینہ کی وادی مراد لیتی تھیں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عبید بن اسماعیل سے، اس نے ابو اسامہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو ذر عبد بن احمد بن محمد حروی نے،
ان کو ابو بکر بن اسحاق بن یسار نے، اس نے عبداللہ بن عروہ سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے تو آپ کے اصحاب بیمار ہو گئے تھے۔ ابو بکر بیمار ہو گئے تھے اور عامر بن فہیرہ، ابو ہریرہ کے غلام بھی اور بلال بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے ان لوگوں کی بیمار پرسی کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ حضور نے انہیں اجازت دے دی تھی اور یہ واقعہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ سیدہ نے ابو بکر سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ترجمہ: ہر مرد اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوتا ہے، حالانکہ موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب آ چکی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے عامر بن فہیرہ کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے موت کو پا لیا ہے موت کے جھلکنے سے پہلے، بے شک بزدلی کی موت موت سے بڑھ کر ہے۔ پھر انہوں نے بلال کی مزاج پرسی کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کے پاس آ کر لوگوں کے احوال ذکر کیے تو حضور نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سا میں اور مد میں برکت عطا فرما اور ان کی وبا کو جحفہ کی طرف منتقل فرما۔ اگلی ہیڈنگ ہے، مدینے کی وبا جاہلیت کے دور میں مشہور تھی۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو سعید بن عمرو نے، ان کو ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں، حضور مدینے میں تشریف لائے تو یہ اللہ کی سب سے زیادہ وباؤں والی زمین تھی اور مدینے کی وادی بطحان تو ہر وقت سیم کے پانی سے بہتی رہتی تھی، اس پر جھاؤ اگے رہتے تھے۔ ہشام نے کہا کہ مدینے کی وبا جاہلیت کے دور میں مشہور تھی۔ جب وادی میں وبا آ جاتی تھی اور کوئی آدمی باہر سے یہاں آ جاتا تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کرے۔ وہ جب ایسا کر لیتا تھا تو اس وادی کی وبا اس کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ یہ دور جاہلیت کا خیال تھا۔ ایک شاعر نے اس وقت کہا تھا جب وہ مدینے میں آیا، ترجمہ: میری جان کی قسم اگر میں موت کے ڈر سے گدھے کی طرح آوازیں نکالوں تو میں بڑا بزدل کہلاؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اور بلال بیمار ہو گئے تھے۔ راوی نے حدیث بیان کی ہے مثل حدیث ابو اسامہ کے، مگر اس نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ نے صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ پھر راوی نے حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اور ہمارے لیے برکت عطا فرما اس کے سا میں اور مد میں۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسن مقری نے، ان کو ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ حضور مدینے میں آئے تو یہ وبائی بستی تھی۔ پھر راوی نے آگے حدیث ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ ہشام کہتے ہیں کہ پھر کوئی بچہ جب مقام جوفہ میں پیدا ہوتا تو اس کے جوان ہونے سے قبل بخار اس کو ہلاک کر دیتا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن مقری اسفرائینی نے، وہاں ان کو خبر دی سالم بن عبداللہ بن عمر سے حضور کے خواب کے بارے میں مدینے کے اندر۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک کالی عورت دیکھی ہے جس کا سر بکھرا اور الجھا ہوا ہے، پھر وہ مدینے سے نکل کر جحفہ میں داخل ہو گئی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہ دی ہے کہ مدینے کی وبا جحفہ کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے محمد بن ابو بکر سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مدینے میں آئے تو یہ بخار کی وجہ سے اللہ کی ساری زمین میں سب سے زیادہ وبا والی جگہ تھی، چنانچہ آپ کے صحابہ کو بھی اس وبا میں سے کچھ تکلیف اور بیماری پہنچی، یہاں تک کہ اس تکلیف نے ان لوگوں کو بہت مشقت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا اور اللہ نے اپنے نبی سے ہٹا لیا تھا۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبدہ نے ہشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں آئے تو وہ وبائی جگہ تھی، چنانچہ ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بیمار ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے اصحاب کو بیمار رہتے دیکھا تو دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے جیسے آپ نے مکہ ہمارے لیے پسندیدہ بنایا تھا یا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ، اور مدینے کو صحیح کر دے، ٹھیک بنا دے اور ہمارے لیے اس کے سا میں اور اس کے مد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف پھیر دے۔ مسلم نے روایت کیا ہے ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے اور عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہشام بن عروہ نے صالح بن ابو صالح سے، اس نے ابو ہریرہ سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں صبر کرے گا مدینے کی سختیوں اور مشقتوں کو کوئی ایک شخص
مگر میں اس کے لیے شفیع ہوں گا، یا فرمایا تھا گواہ ہوں گا۔ اس کو نقل کیا مسلم نے صحیح میں دوسرے طریق سے حشام سے۔ اگلی ہیڈنگ مدینہ کو حرام بنا دے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن زید نے اس نے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں نے مدینے کو حرم بنا دیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا تھا اور میں نے مدینے کو مد اور سا ناپ تول کے پیمانوں کے لیے بھی دعا کی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے مد اور سا کے لیے دعا کی تھی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے ابو کامل سے، اور بخاری مسلم نے اس کو نقل کیا حدیث وہب سے۔ یہ تمام احادیث نقل کی گئی ہیں کتاب السنن کی کتاب الحج میں۔ اگلی ہیڈنگ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسامہ بن زید نے، ان کو عبداللہ قراظ نے کہتے ہیں میں نے سنا ابو ہریرہ سے سعد سے، وہ دونوں کہتے تھے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ میری امت کے لیے سا میں اور مد میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے مدینہ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے اور آپ کے خلیل ہیں، اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا رسول ہوں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے دعا مانگی تھی مکہ کے لیے، اور میں آپ سے دعا مانگتا ہوں مدینہ کے لیے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ سے دعا مانگی تھی ابراہیم نے مکہ کے لیے، اور اس کی مثل اسی کے ساتھ بھی۔ بے شک مدینہ بھرا ہوا ہے فرشتوں کے ساتھ، اس کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے اور وہ مدینے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نہ ہی اس میں طاعون وبا داخل ہوگی اور نہ ہی دجال داخل ہوگا۔ جو شخص بھی اہل مدینہ کے لیے برائی سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کو پگھلا دیں گے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے، اس نے عبید اللہ بن موسیٰ سے۔ چیپٹر 112 کعبہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ بن رجا غدانی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عازب سے اونٹ کا پلان خریدا تھا۔ برہ نے حدیث ذکر کی نبی کریم کی ہجرت کے بارے میں اور حضور کے نزول کے بارے میں جہاں ان کو حکم ہوا تھا، کہتے ہیں تحقیق نماز پڑھتے رہتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے، جبکہ رسول اللہ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کریں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اوپر اٹھنا، پس ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، پس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ کہتے ہیں کہ آپ کعبے کی طرف متوجہ کر دیے گئے، جبکہ لوگوں میں سے کم عقلوں نے کہا، اور وہ یہود تھے، کہ مسلمانوں کو کس بات نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے سے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: آپ اے محمد فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوران نماز رخ کعبہ کی طرف پھیرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ نماز کے بعد انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا۔ وہ نماز عصر میں رکوع کی حالت میں تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور وہ کعبے کی طرف پھیر دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ لوگ اسی حالت میں پھر گئے، گھوم گئے، یہاں تک کہ کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دونوں کی روایت کے الفاظ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مگر قطان کی روایت میں ہے کہ قوم گھوم گئی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا عبداللہ بن رجا سے، اور مسلم نے اس کو نقل کیا دوسرے طریقوں سے اسرائیل سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ یکایک لوگ قباء میں صبح کی نماز میں تھے اور آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر لیں، پس وہ لوگ کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے حالانکہ ان کے منہ شام کی جانب تھے، پس وہ کعبے کی طرف گھوم گئے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن یوسف سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے قتیبہ سے، ان دونوں نے مالک سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو اسحاق نے برہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے جو تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور وہ مرد جو قتل ہو گئے، ہم نہیں جانتے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے ابو نعیم سے۔
اگلی ہیڈنگ تحویل قبلہ کا واقعہ جنگ بدر سے 2 ماہ قبل پیش آیا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو سعید بن مسیب سے، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے مدینے میں آنے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی تھی۔ اس کے بعد قبلے کو کعبے کی طرف پھیر دیا گیا تھا جنگ بدر سے 2 ماہ قبل۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین نے ان کو عبداللہ نے ان کو ابن سعید سے، اس نے سعید بن مسیب سے، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ پھیرا گیا تھا 16 مہینے کے آخر میں، پھر نبی کریم کی آمد سے مدینے میں، اور یہ واقعہ جنگ بدر سے 2 ماہ قبل پیش آیا۔ ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعید بن ابو وقاص سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مدینہ آمد کے 16 مہینے تک نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد آپ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیے گئے بدر سے 2 ماہ قبل۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے ان کو اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے، اور غالباً اس نے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ پھیرا گیا تھا مسجد الحرام کی طرف رجب میں 16 مہینے کے اختتام پر رسول اللہ کے نکلنے سے مکہ سے، اور نبی کریم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے حالانکہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جب آپ کو بیت الحرام کی طرف متوجہ کیا۔ ترجمہ: عنقریب کہیں گے کم سمجھ لوگ کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ یہ آیات اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں۔ اگلی ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والوں کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص اپنے شہر مکہ کی طرف مشتاق ہو گیا ہے اور اپنے باپ کے شہر کی طرف۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے اپنے مقدس قبلے کو بھی چھوڑ دیا ہے، کبھی ایک طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو کبھی دوسری طرف۔ اور اصحاب رسول میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ہم میں سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے انتقال کر گئے، کیا ان کی نمازیں باطل ہو جائیں گی؟ چنانچہ مشرک اس سے خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ محمد پر اس کا معاملہ گڑمڑ ہو گیا ہے، قریب ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے دین پر آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان لوگوں کے بارے میں جن میں اس نے بے وقوفوں کے قول کو ذکر کیا اور اس پورے پروسیجر کی حکمت سمجھائی کہ ترجمہ ہے وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَلِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نمبر 1، ایک حکمت تو یہ تھی کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ علم ظہور کے ساتھ یہ جان لے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ قبلے سے پھرنا بڑی مشکل بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ چوتھی حکمت یہ سمجھائی کہ ثواب و اجر کا معاملہ ایمان کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، قبلے کے ساتھ نہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفیق ہے، جو کچھ فیصلہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ شفقت ہی مقصود ہوتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دین پر بے جا اعتراض کرنے والے احمق ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ پھیرا گیا تھا شام سے کعبے کی طرف ماہ رجب میں 17 مہینے کے آغاز پر رسول اللہ کی مدینہ آمد کے بعد۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ کے پاس رفاعہ بن قیس اور قردم بن عمرو اور کعب بن اشرف، نافع بن ابو نافع، حجاج بن عمرو، حلیف کعب بن اشرف، ربی بن ابو الحقیق اور کنانہ بن ابو الحقیق آئے اور آ کر پوچھا کہ اے محمد، آپ کو کس بات نے اس قبلے بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر آپ تھے، حالانکہ آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں اور اسی کے دین پر ہیں۔ آپ واپس اسی قبلہ پر آ جائیں جس پر تھے، لہٰذا ہم بھی آپ کی اتباع کر لیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ در حقیقت وہ آپ کو آپ کے دین کے معاملے میں فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے یعنی ابتلا اور آزمائش کے لیے، اگرچہ یہ بڑی بھاری بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے جو پہلے قبلے کی طرف تھیں، اور نہ تمہاری اس تصدیق کو ضائع کریں گے جو تم نے نبی کے ساتھ کی تھی، نہ اس اتباع کو ضائع کریں گے جو تم نے اپنے نبی کی تھی دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں قبلوں کی طرف
منہ کرنے کا اجر عطا کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑے شفیق تر ہیں۔